اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، لب پھول کے جیسے ہے، میری آنکھ کبل ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آصف خان۔ لیجئے ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے سفر غزل کا، اور ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اردو غزل گوئی اور غزل سرائی کے ارتقاء کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ ویسے تو اردو شاعری میں کئی اصناف سخن ہیں اور سب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن غزل کو جو اہمیت اردو زبان میں حاصل ہے اس کا مقابلہ کوئی صنف سخن نہیں کر سکتی۔ غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں ایک دنیا کو سمیٹ لیتا ہے۔ غزل کا ہر شعر پوری طرح سے مکمل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی خوبصورت آواز کا ملمہ بھی چڑھ جائے تو سونے پہ سہاگا کی مثل حرف بحرف سچ ثابت ہوتی ہے۔ اور تو تم سے کیا نہیں ہوتا، ایک وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ ابھی یہ غزل کی گائکی دیکھے نا، اب انداز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پبلک کو اپنا بھی گا رہا ہے۔ میری قسمت کو کیوں برا کہیے، آپ چاہیں تو کیا نہیں ہوتا۔ آسان زبان، آسان گائکی، کلاسیکل راگ میں موجود کہ پبلک کو بھی مزہ آ رہا ہے، شعراء کو بھی مزہ آ رہا ہے، ادبی بھی اور علمی بھی ساری باتیں غزل گائکی میں موجود ہیں۔ ناظرین، غزل میں کئی شعر ہوتے ہیں اور غزل کے ہر شعر کا ایک الگ تاثر ہوتا ہے، اور ہر شعر ایک الگ انداز میں دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ غزل کا سفر جاری ہے، لفظیات وہی ہیں، علامتیں وہی ہیں، جی استعارے وہی ہیں، کنائے وہی ہیں، لیکن غزل جو ہے وہ قیامت ڈھا رہی ہے۔ آپ اپنے زمانے میں لے لیجئے، فراق ہوں، فیض ہوں، فراز ہوں، جی کس طرح سے آپ کو محبوب ہے، جی زندگی سے کتنے قریب ہیں، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں، جی اب ہر آدمی جو ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، جی اور خاص طور سے نوجوان نسل کا مسئلہ ہے، جی فیض جو ہیں ان کے یہاں کلاسیکی رومانیت بھی ہے اور نئے عہد کی حیثیت بھی ہے، جی مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، جی فراز ہیں، فراز کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی غزلیں جو ہیں لوگوں کے حافظے کا حصہ بن گئیں۔ رنجشی سہی دل کے دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ ہر آدمی کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، نہیں آتا؟ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ ناظرین، تو دیکھا آپ نے غزل کا ایک شعر کس طرح سے الگ الگ انداز میں لوگوں پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر غزل کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس ملک میں سب سے پہلے غزل کہنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آئیے پروفیسر عین الحسن سے دریافت کرتے ہیں کہ غزل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا، اور فارسی ظاہر ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا کردار نبھایا ہے۔ سمرقند کا ایک شاعر رودکی سمرقندی 1000 سال سے اوپر ہو گئے، پہلا صاحب دیوان شاعر تھا جس نے غزل کو بڑی خوبصورتی سے صرف ایک عشق کے لین دین تک محدود رکھا اور بڑی سادگی سے اس کا آغاز کیا۔ اس نے پہلا ہی شعر اس کا ہے کہ منو جانا بے جانو دل فرو بستیم بازاری، کہ جانا دل مرا دادست مان جان دادے جانا رہا۔ میں نے اور محبوب نے ایک بازار کھول رکھا ہے، یہ لین دین ہے،
اس نے مجھے اپنا دل دیا، میں نے اسے اپنی جان دے دی۔ ناظرین، غزل کا تعلق عرب سے بھی ہے، تو آخر غزل ایران کیسے پہنچی؟ عرب کے ریگستانوں سے سفر کر کے غزل کا ایران کیسے آنا ہوا؟ غزل بذات خود ایک عربی لفظ ہے، اور یہ عرب میں تو دور جاہلیت میں اس طرح کے رواج تھے یہ کہنا، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو تہذیب ہے وہ 7-8 تہذیبیں جو ہیں وہ ایک ساتھ رونما ہوتی ہیں۔ ہم قریب ایک تہذیب سے قریب ہونے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تہذیب سب سے پرانی ہے، اس تمدن کی بات کرتے ہیں، اس تمدن کی بات کرتے ہیں، مگر یہ دیکھیے کہ سب کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی صفت ہے جس کی وجہ سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ عربستان میں شروع ہوئی اس طرح کی شاعری، متنبی جیسے شاعر، جیسے دور جاہلیت میں امرؤ القیس، اس لیے کہ قصیدے کی تشبیہ بھی وہ غزل ہی تھی۔ اس لیے آج بھی جو ہے اگر آپ دیکھیے تو چاہے وہ ساقی نامہ ہو، یا اس کے اندر بہار کا ذکر ہو، یا اس کے اندر کچھ اور عناصر اس میں جمع کیے گئے ہوں، وہ تمام جو ہے وہ غزل کا ہی ایک رخ ہے۔ تو غزل کی شروعات اگر آپ دیکھیں تو وہ تو دور جاہلیت سے شروع ہو گئی، مگر ایران کے اندر جو تاریخ ہمیں ملتی ہے، حالانکہ ایرانیوں نے اکثر یہ کہا ہے کہ پہلوی دور میں بھی غزل تھی، انہوں نے اس کے آہنگ پر بات کی، انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا قافیہ تھا، کسی نے کہا ردیف تھی، مگر یہ قافیہ اور ردیف یہ بھی ایران میں جو آیا وہ عربوں سے آیا، اس لیے کہ ایرانیوں کے پاس اس طرح کی صورت تھی نہیں۔ تو پہلی بار غزل بالکل سیدھے سادے انداز میں دو آدمیوں کے بیچ میں، دو عاشقوں کے بیچ میں ظہور کرتی ہے، وہ رودکی سمرقندی کے قلم سے۔ ناظرین، کہاں عرب، کہاں ایران، کہاں وسطی ایشیا، غزل نے یقیناً ایک لمبا سفر طے کیا ہے، لیکن غزل نے ہندوستان میں قدم رکھا تو حالات جدا ہو گئے۔ آئیے جانتے ہیں ایران سے آتے آتے ہندوستان کی غزل میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ غزل جو ہندوستان میں آئی تو وہ جو عارفانہ رخ تھا اس کو لے کے آئی، اسی لیے جو مشائخ آئے، جو عرفاء آئے، وہ سارے کے سارے شاعر تھے، اور سب کے دواوین، اکثر کے دواوین ملتے ہیں اور ان کے تذکرے ملتے ہیں کہ جس کے اندر اشعار سے گفتگو ہوئی، اور جب تذکرے بھی لکھے گئے تو شعر اور نثر دونوں میں لکھے گئے۔ تو ہندوستان میں جب فارسی آتی ہے غزل لے کے، تو غزل کے اندر جو ہے وہ جو عرفانی جذبہ تھا وہ بہت تھا۔ تو ہوا کیا کہ غزل جب ڈھلنے لگی اردو میں تو غزل نے وہ رکھ رکھاؤ نہیں چھوڑا تھا، بڑی خوبصورتی سے، اور اس نزاکت کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میر کا پورا تعلق اسی نزاکت سے ہے۔ عشق اے میر بھاری پتھر ہے، کیسے تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ عشق کو بھاری پتھر بنا کے اور ایک ناتوان سے جو ہے کس صورت سے میر اٹھاتا ہے۔ ایک ٹک نے کیا خوبصورتی پیدا کر دی۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا۔ ایک لفظ نے کیا جان پیدا کر دی۔ اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ فارسی سے جب اردو کی طرف غزل آتی ہے تو اس میں کسی قسم کا انحطاط پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح غزل ایران میں پلی بڑھی اور بعد میں اردو شاعری نے اس کو کس طرح سے اپنایا۔ غزل اردو شاعری کی جان اور دل بن گئی۔ غزل کے بارے میں تاریخی معلومات فراہم کرنے کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، لیکن آئیے ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، ملواتے ہیں آپ کو ایک مشہور شاعر سے، اور اس کے بعد لے چلیں گے ساز اور آواز کی دنیا میں۔ ناظرین، پروگرام کے اس دلچسپ موڑ پر آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں اردو کے نامور شاعر پروفیسر مظفر حنفی سے۔ پروفیسر مظفر حنفی گزشتہ 5 دہائیوں سے اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر مظفر حنفی نے اپنے قلم کے جادو سے غزل اور افسانوں کے علاوہ کئی تنقیدی کتابیں اور بچوں کا ادب تخلیق کیا ہے۔ وہ اب تک 100 کے قریب کتابیں لکھ چکے ہیں۔ یہی نہیں، ان کی غزلوں کی تعداد بھی 2000 کو تجاوز کر گئی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور برکت اللہ یونیورسٹی سے BA، MA، LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کر چکے پروفیسر مظفر حنفی کی رہنمائی میں کئی طلبہ PhD حاصل کر چکے ہیں۔ سال 2001 میں اقبال چیئر سے سبکدوش ہونے کے بعد پروفیسر حنفی دلی میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں اور آج بھی غزل کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین،
खुद मुजफ्फर हनफी साहब से जानते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, और ये भी मालूम करते हैं कि उनको शेर व सुखन से किस तरह से रग़बत हुई। मैं तो बहुत ही मामूली घराने का एक फ़र्द हूँ। मेरे वालिद साहब प्राइमरी स्कूल टीचर थे। हम लोग आबाई वतन हमारा हसवा फ़तेहपुर है। इलाहाबाद और कानपुर के दरमियान में एक शहर है फ़तेहपुर। तो वहाँ छोटी मोटी ज़मींदारी थी, लेकिन ज़मींदारियाँ वगैरह सब एबॉलिश हो गई सन 1952-53 के आसपास। और वालिद साहब सिर्फ स्कूल टीचर थे, इसलिए ख़ासी तंगी तुर्शी में ज़िंदगी बसर की हमने इब्तिदाई। मुश्किल हो गई 12वीं क्लास के बाद, बल्कि हायर सेकेंडरी 11वीं में हायर सेकेंडरी पास किया। हायर सेकेंडरी के बाद अपनी तालीम को जारी रखना हमारे लिए दुश्वार हो गया, तो हमने मुलाजमत कर ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भोपाल में। और उस मुलाजमत के दौरान ही वो डिग्रीज़ जो हमें 4 या 5 साल के अंदर मिल जाती, उन्हें हासिल करने के लिए प्राइवेट, और फिर कभी महकमे ने इजाज़त नहीं दी, कभी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ें जो 5 साल 7 साल में जो डिग्रीज़ हासिल कर सकते थे, उसे हासिल करने में हमें 18 साल लग गए। लेकिन हायर सेकेंडरी के बाद इंटरमीडिएट, BA, MA, LLB, PhD सब मुलाजमत के दौरान ही की। पहली सर्विस जब हमने ज्वाइन की क्लर्क की हैसियत से और अकाउंटेंट की हैसियत से रिज़ाइन किया, आखिर वक्त तक मेरा यही कहना था, अपने बच्चों से भी और घर में भी यही कहता था कि हो सकता है कि मैं रिटायर हो जाऊँ इसी काविश में, लेकिन ज़िंदगी भर कोशिश करता रहूँगा कि और खुदा का शुक्र है कि 13-14 साल के बाद जैसे ही मुझे PhD मिली, वैसे NCERT से असिस्टेंट प्रोडक्शन अफसर का अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर जामिया ने क्लर्क के उसकी हैसियत से बुला लिया, लेक्चरर की हैसियत से यहाँ रीडर हुआ, प्रोफेसर हुआ। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फैज़ अहमद फैज़ के लिए क्रिएट हुई इकबाल चेयर। लेकिन यूनिवर्सिटी के जो हालात हैं वो 2-3 साल में लेटर जारी हुआ, उस वक्त तक वो बेरूत में लेबनान में एफ्रो एशियन उसके लोटस के एडिटर हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने 3 साल के लिए ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, इसलिए अब अच्छा नहीं लगता कि रिज़ाइन करके वहाँ जाऊँ। वो जगह फिर मुझे ऑफ़र हुई, मैं उस पर पहुँचा। तो इस तरह हालात जिस किस्म के थे उसमें पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की गुजरी। और ये मैं कोई मुतासिफ़ाना अंदाज़ में नहीं कहता, अब भी अगर मेरे बस में हो कि दूसरा जन्म हो और ज़िंदगी कैसी गुजरे, तो मैं उसी तरह की स्ट्रगल वाली ज़िंदगी ही पसंद करूँगा। आम ज़िंदगी बसर करने में कोई मज़ा नहीं, तख्लीक़कार के लिए तो कोई भी लुत्फ़ नहीं। तो उसी दौरान में चूँकि ज़िंदगी इस तरह के कशाकश में गुजरी थी, तो अंदर से एक ज्वालामुखी जैसा था, उसके इजहार के लिए ज़रूरत थी किसी अखराज की, किसी मीडियम की। तो शायरी एक बेहतरीन मीडियम नज़र आया। तो मेरी पूरी शायरी जो है वो इनकलाबी और जारहाना कैफियत की हामिल है। खुरदुरी शायरी जिसे कहना चाहिए, रोमांटिक चीज़ें उसमें कम है। मुजफ्फर हनफी साहब ने एक बड़े अरसे तक गज़ल की खिदमत अंजाम दी। नई नस्ल उस जिम्मेदारी को किस तरह से उठा रही है और टेक्नोलॉजी गज़ल के दायरे को किस तरह से वसी कर रही है। मेरा शेर है, इस महीने भी गज़लें पढ़ीं सैकड़ों, शेर कोई नया तो निकलता नहीं। तो जो हमारी मौजूदा नस्ल है वो मेहनत करने की आदि कम है, कम मेहनत। अच्छा, ये सिर्फ उसकी बात ही नहीं है, लिटरेचर की या किसी भी फील्ड में कम मेहनत करके ज़्यादा हासिल करने की जो रविश है वो बहुत आम हो गई है। वैसे नई नस्ल के पास जो तजुर्बात हैं, हमारे पास वो तजुर्बात नहीं थे। बचपन में तो हम टेलीफ़ोन करने के लिए जब जाते थे, यकीन जानिए टेलीफ़ोन अगर करना होता था तो यहाँ से मिसाल के तौर पे नागपुर टेलीफ़ोन करना है तो बीच में 3 इंटरप्रेटर होते थे। मौजूदा ज़माने में आप बटन मिलाइए, फ़ोटो है उस पर, मोबाइल के ऊपर बटन, उसे फ़ोटो पे हाथ रखा, बर्मिंघम में मेरा बेटा फ़ौरन हेलो पापा करके। तो ये जो तजुर्बात हैं मौजूदा ज़माने के, ये किसी को हासिल नहीं थे। गालिब ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गज़ल पढ़ने के दूसरे दिन करोड़ों आदमियों तक उसकी गज़ल पहुंच जाएगी। आज हम कंपोज़ करा के किताब भेजते हैं, 800 सफ़े की किताब, दूसरे दिन 10,000 का एडिशन छप जाता है। और उसको अगर आपने चाहा तो ईमेल वगैरह से भेजना चाहें तो मिनटों में वो मैं अक्सर होता है कि मैं मस्कत गया, वहाँ मुशायरे में शेर सुनाए और सवेरे मेरे पास उसका भतीजी का फ़ोन आया कनाडा से, क्या अच्छी गज़ल सुना रहे थे आप रात को। नाज़रीन, गज़ल ने आज अपने मौज़ूआत बदल लिए हैं, मगर इसके बावजूद आज भी गज़ल बेहद पसंद की जाती है। तो सुनते हैं मुजफ्फर हनफी साहब की नज़र में गज़ल के इस जादू की क्या वजह है। गज़ल का मामला ये है कि अकबर बादशाह के ज़माने में जो गज़ल कही जाती थी
قلی قطب شاہ کے زمانے میں جو غزل کہی گئی، میر تقی میر کے زمانے میں جو غزل کہی گئی، 100 سال کے بعد تقریباً سودا کہہ رہا ہوں، غالب اور ذوق وغیرہ کے زمانے میں جو غزل کہی گئی، اور اس کے 100-150 سال کے بعد آج کے زمانے میں جب ناصر کاظمی نے، ہم نے، ندا نے، شہریار وغیرہ نے جو غزلیں کہیں، ان میں ہر شخص کو دلچسپی اس لیے ہے کہ غزل کے موضوعات کا کوئی تعین نہیں ہے، اور غزل کے شعراء نے ایسے موضوعات پر گفتگو کی ہے جو جیتے جاگتے انسانوں کے احساسات اور جذبات اور اندرونی تاثرات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، مظفر انفی صاحب کے افکار و خیالات سے آپ واقف ہوئے، آئیے اب ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک پسندیدہ غزل سے ہمیں نوازیں۔ عرض کیا ہے کہ دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، کہتا ہے چل کہ تیرا ٹھکانہ تو ہے نہیں، دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، کہتا ہے چل کہ تیرا ٹھکانہ تو ہے نہیں، اور اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، حالانکہ دوستی کا زمانہ تو ہے نہیں، اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، حالانکہ دوستی کا زمانہ تو ہے نہیں۔ اور دیکھیے یہ شعر ایک عام تجربہ ہے، آپ لوگ بھی گزرے ہوں گے اس سے۔ عرض کیا ہے کہ سب جائے حادثہ سے بہت دور ہو گئے، جائے حادثہ جہاں کوئی حادثہ ہوا ہو، سب جائے حادثہ سے بہت دور ہو گئے، زخمی کی چیخ کوئی ترانہ تو ہے نہیں، زخمی کی چیخ کوئی ترانہ تو ہے نہیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے شاید کسی لائق ہو، ایک لفظ کی تکرار سے بنا ہے۔ دیکھیے غزل کا حسن یہ ہے، عرض کیا ہے کہ دیوانہ ہے، لفظ دیوانہ پر غور کیجیے گا، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، آخر وہ رہنما ہے دیوانہ تو ہے نہیں، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، آخر وہ رہنما ہے دیوانہ تو ہے نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے جس کے لیے غزل ہوئی تھی پوری، عرض کیا ہے کہ تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں۔ اور مقطع دیکھیے عرض کیا ہے اسی رنگ میں ہے، عرض کیا ہے کہ چپ جائیں جانے کس کو مظفر ہمارے شعر، چپ جائیں جانے کس کو مظفر ہمارے شعر، اپنا بھی کوئی خاص نشانہ تو ہے نہیں، اپنا بھی کوئی خاص نشانہ تو ہے نہیں، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہندوستان کے ایک بڑے شاعر کی خوبصورت غزل۔ آئیے اب آپ کو پروفیسر مظفر حنفی صاحب کی ایک غزل کے چند اشعار سنواتے ہیں ایک دلکش آواز میں۔ بڑا ہوا یہ اجالا رہائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا رہائی دیتا نہیں، قریب آؤ مجھے کچھ سجھائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا۔
शहर में इंसाफ का ये आलम है, हमारे शहर में इंसाफ का ये आलम है कि तीर खा के भी कोई, कि तीर खा के भी कोई दुहाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला रिहाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला। वो अंजुमन है जहाँ अपना हाल फरियादी, वो अंजुमन है जहाँ अपना हाल फरियादी बयान करता है, लेकिन बयान करता है लेकिन सुनाई देता नहीं, बयान करता है लेकिन सुनाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला। चलो के डाल दे दरिया मैंने किया अपने, चलो के डाल दे दरिया मैंने किया अपनी, यहाँ ज़माना किसी को, यहाँ ज़माना किसी को भलाई देता नहीं, यहाँ ज़माना किसी को भलाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला रिहाई देता नहीं, करीब आओ मुझे कुछ सुझाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पेशकश काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। हम तवक्को करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम की अगली किस्त का इंतज़ार रहेगा। अगली किस्त में हम आपको गज़ल के सफ़र पर बेशकीमती मालूमात फराहम कराएंगे और मिलवाएंगे उर्दू के एक और बड़े शायर से। तो फ़िलहाल आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD उर्दू। उर्दू के